أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا ایک مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں بیعت کتنی قسم کی ہوتی ہے، تو یہ شاہ صاحب سرکار بتائے 15 قسم کی بیعت ہے، تو اس میں پہلے ویڈیو میں 4 قسم کی بیعت کا ذکر ہوا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد میں جو دوسری ویڈیو تھی اس میں 4 قسم کی بیعت کا ذکر ہوا ہے، اس طرح سے 8 بیعت کا ذکر مکمل ہو چکا۔ اب انشاءاللہ تعالی 9ویں بیعت سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شاہ صاحب جی جناب، آپ کا جو ہے جی جناب، فرمائیے۔ جی جناب، قانون شرع کے لحاظ سے یہ 9ویں جو بیعت ہے وہ بیعت معاف قتل ہے۔ بیعت معاف قتل، اچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رحمت میں مومنوں کے لیے یہ فضلیت چھوڑی گئی ہیں۔ اس بیعت کا بھی مومنوں سے متعلق تذکرہ ہے۔ یہ گنجائش مومنوں کے پاس پائی جاتی ہے اور یہ کردار بھی مومنوں کا ہی ہوتا ہے۔ اگر ناحق کسی وجہ سے، کسی اختلاف کی بنا پر، کسی دشمنی کی بنا پر، شر و حسد کی بنا پر کسی مومن کا باپ، بھائی، بیوی، بیٹی یا بیٹا کوئی قتل ہو جائے، یا گویا ماں اہل خاندان میں سے جس کا وہ خود ذمہ دار ہو، ایسی صورت میں اور اس میں کسی فرد کے 4 بیٹے ہو یا کسی فرد کے 4 بھائی ہو، مرنے والے کے، مرحوم کے، جس کا قتل ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنجائش ہے اگر ان 4 میں سے 3 بدلہ لینے کے قانون سے مطالبہ رکھتے ہیں اور بدلے کا انصاف طلب کرتے ہیں، قتل کے بدلہ قتل، موت کا بدلہ موت، لگ بھگ یہ شرعی پیمانہ سب کو معلوم ہے، مگر یہ کردار عمل مومن کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ نبی نے اسے مومن کہا ہے کہ وہ مومن ہے جو معاف کرے قتلوں کو۔ اچھا، تو بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، گویا وہ نبی کی زبان سے شہادت شدہ مومن ہے جس کی گواہی نبی نے دے دی ہو، اب اس کے مومن ہونے پہ شک صبح نہیں، اس لیے اس بیعت کو اتنا محبوب اور مقبول قرار دیا گیا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ جو قاتل کو، اپنے وارث کے قاتل کو معاف کرتا ہو، اچھا، کیا کرتا ہوں؟ معاف کر، اور اس کے لیے کہ وہ بھی اس کا ہم دین ہے۔ کس کے لیے گنجائش ہے یہ؟ جو اس کا ہم دین ہے، اسی کے دین کا حصہ ہے، اسی کا کلمہ گو ہے،
उसी की तरह ईमान रखता हो अच्छा, तो एक मोमिन पे वाजिब है कि वो उसे माफ करे नबी की जानिब से। क्या बात। इसलिए बैत कत्ल भी वाजिब ठहरी और इसका तस्करा करना भी मेरे लिए जरूरी था। तो यहाँ पे अगर वो 4 भाई में से 3 भाई बदले के लिए मुतालबा करते हैं हुकूमत से या जो भी उस वक्त का इंतजाम है रियासती उससे हाकिम से, और एक भाई अगर रहम पर आमादा है, एक भाई रहम पर आमादा है तो भी उसका कत्ल टल जाएगा। ये गुंजाइश रखी गई है। तब होगा यूं कि कत्ल टलेगा, सजा कैद की होगी। अच्छा, और एक कैद मुकर्रर होगी और एक जुर्माना मुकर्रर होगा उसके ऊपर। और अगर उसके ऊपर कोई उसका वालिद है तो वालिद तो 4 नहीं होते, एक ही होता है। इसलिए बाहैसियत वालिद के जुर्माना भी माफ करने का इख्तियार है उसे, कत्ल भी माफ करने का इख्तियार है उसे, और उसकी कैद भी माफ करने का इख्तियार है उसे। मगर उसे ये इख्तियार माशरे में अवामुल नास में सबको जमा करके अलल ऐलानिया कहना पड़ता है। ये अलल ऐलानिया कहने की बिना पर बैत कहलाया, अहद कहलाया। अहद को ही बैत कहते हैं। और इकरार होता है कि मैं माफ करता हूं। क्या बात। और उसकी वो कुर्बानी बेमिसाल होती है। तो ये मैं समझता हूं कि तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि बैत बदलाए कत्ल का माफ करने का जो निजाम है वो क्या था और क्या है और किसके लिए है और किसकी शान है वो। हाँ जी। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माफ करने वाले को मोमिन कहे तो उम्र भर के अमल से तो बच गया। सही। अब जिसने नबी से शहादत पा ली हो तो फिर उसके लिए अब क्या बाकी रह गया। सही। वो तो कामयाब हुआ दुनिया में भी और अल्लाह के नजदीक भी। अब मैं जो है 10वीं बैत की तरफ आता हूं। 10वीं बैत के अंदर जो है इंसानियत आती है। यहाँ दीन महदूद नहीं है। अच्छा। क्या नहीं आती है? दीन महदूद नहीं है, मतलब की कैद नहीं है 10वीं बैत के अंदर। वो क्या है? वो 10वीं बैत के अंदर मजहब की कैद ये नहीं, यहाँ पे किरदार हुस्न अखलाक है दीन का। यहाँ पे भी दीन ही है, ये भी अमल दीन से बाहर नहीं है। कोई साहिब माल ने अगर किसी बंदे को कर्ज दिया हो, बड़ी रकम दे दी और वो मुकरिज बंदा जो कर्ज में डूबा है किसी के, मुकरिज है वो, तो मुकरिज बंदा अगर वो किसी सूरत इतना ना कमा पाता हो और ये हालत हो कि कर्ज अगर अदा करे तो बीवी बच्चे फाका करे, तो एक मुसलमान का मुसलमान पे वाजिब है कि उसका कर्ज माफ कर दे। अच्छा। उसका कर्ज माफ कर दे। उस कर्ज माफ करने की बिना पर उसके जितने बच्चे हैं वो मुस्तकबिल में जितने हयात पाकर बेहतर काम को अंजाम देंगे, अल्लाह उन तमाम बेहतर और जिंदगी के उसूली कामों के अंदर
اس کی نیکیوں کے اندر اس بندے کا برابر کا حق رہے گا جو قرض معاف کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں برابر کا شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ قرض معاف کرنے والی کی فضیلت کے لیے گویا وہ کافر اگر ہے یا دن سے آشنا نہیں ہے، اس کے پاس کلمہ نہیں پہنچا، دن نہیں پہنچا، وہ یہودی، عیسائی یا کسی اور غیر مذہب کا ہے، غیر دین کا ہے، اور اس کے کردار اور اخلاق سے، اس کی رحمانی عمل سے، رحم والے عمل سے اگر وہ قرار پا لیتا ہے اور اس کے اخلاق سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کا دین اگر قبول کر لیتا ہے، تو اس قرض کا 1000 گنا بدلہ دینا اللہ کے ذمہ لگا، اس معاف کرنے والے کے حق میں۔ اس لیے بیعت قرض کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ گواہ رکھ کے لوگوں کو معاف کرے۔ کیا کر کے رکھے؟ گواہ رکھ کے۔ اور جو گواہ رکھ کے بات کی جاتی ہے اسے عہد کہتے ہیں، اسی عہد کو بیعت کہتے ہیں۔ یہ میں نے جو ہے 10ویں جو بیعت قرض تھی اس کی وضاحت کر دی۔ اب بیعت کفر، بیعت کفر وہ جس دن سے وہ وابستہ ہوا ہے اس دن پر رہتے ہوئے اگر اس دن سے وہ پھر جائے، اس کے احکام سے پھر جائے، اس کے تقوی سے پھر جائے، تو یقین مانو وہ کافر ہوا۔ اس دن کی شرائط سے پھر جائے تو وہ کافر ہوا۔ اس نے اس دن کے رسول کی عہد کا رد کر دیا، وہ رسول کے قول کے خلاف چلا گیا، رسول کے اصول کے خلاف گیا، رسول کے احکام کے خلاف گیا، رسول کی عظمت کے خلاف گیا، وہ منکر رسول ہو گیا۔ اس لیے دن میں اس کا کفر جو ہے کفر شان گستاخان رسول ہوا۔ اگر اپنے گستاخیوں پر ندامت کر کے اور اپنی ان خطاؤں سے توبہ رکھتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ رکھتا ہے اور صدقہ دل سے توبہ کرتا ہے نادم ہو کر، اور یہ اقرار کرتا ہے کہ میں غلط تھا اور میں پھر دن میں داخل ہوتا ہوں، تو اس کفر پر واپس کلمہ دوہرا کر کے اپنے آپ کو دین میں داخل کرے، تو ایسی بیعت بیعت کفر کہلاتی ہے۔ جیسے پھر گیا اور پھر واپس آیا۔ تو یہ خطائیں مسلموں سے سرزد ہو جاتی ہیں، مومنوں سے نہیں۔ مومن کافر نہیں بن سکتا، مسلم ہی بن سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے۔ مگر اسے خوف طاری ہو جائے عدل انصاف کا، اللہ کے خوف الہی اس پہ طاری ہو جائے اور واپس ہوتا ہے، تو کلمہ دوہرا کے اسی نبی کا، اس کی تعظیماً توبہ کرے، اللہ اس کا رسول راضی ہے بخش دینے پر، معاف کرنے پر۔ تو اس بیان سے جو ہے اصل میں 11ویں جو 12ویں تھی بیعت کفر، 12ویں شرط جو تھی اصل میں اس کی ہم نے مضمون کے طور پر مختصر وضاحت کی ہے۔ اب جو ہے 13ویں جو ہے داخل دین، بیعت داخل دین۔ کوئی بندہ غیر دین تھا، اس نے باہر سے دین اسلام کی، دین الہی کی، دین رسول کی تحقیق کری، اور تحقیق کرنے کے بعد میں جب اس کا دل رجوع ہوا، اس کی عقل نے اطمینان لیا اور دل طبیعت رجوع ہوئی کہ میں دین میں داخل ہو جاؤں تاکہ مجھے اس کے پورے حقوق کا حق اختیار حاصل ہو،
اور میں ایک کامل مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاروں. تو ایسے ارادے رکھنے والوں کے لیے جو وہ بیعت ہوتے ہیں، داخل جب ہوتے ہیں اسلام میں، تو انہیں شرعی کلمہ پڑھایا جاتا ہے. تو یہ داخلہ کرتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو داخلہ کرتا ہے. یہاں پہ اقرار رسول اور اقرار خدا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو قبول کیا، تاکہ آگے ان کا جو حکم ہوگا میں پیروی کروں گا. تو اس طرح کا کسی غیر دین سے دین میں داخل ہونے والا وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مگر نیا مسلمان ہوتا ہے باحیثیت ہے. اس میں مسلمان ہونے میں قدم رکھتا ہے، اس کی راہ میں قدم رکھتا ہے، وہ سفر اول ہے. تو اسے داخلہ دین کہتے ہیں. اس داخلہ دین کو بیعت دین کہتے ہیں. یہ دین کی بیعت ہے. ان کے لیے جو غیر دین تھے، تو یہاں پہ جو ہے حضرت جو ہے میں نے 13ویں بیعت دین کلمہ کے اوپر جو ہے وضاحت کر دی مختصر. اب آگے 14ویں جو ہے مرد کے لیے جو توبہ ہے، ایک نساء کے لیے تھی، عورتوں کے لیے، ٹھیک ویسا ہی مردوں کے لیے ہے. ایک بیعت اور ہے. اچھے خاندان اور نسلی لوگوں کے اندر عہد و پیمانے معنی رکھتے ہیں، اصول اور ضابطے معنی رکھتے ہیں، جسے بولتے ہیں قانون اور ڈسپلن سے چلنا اور حقوق کو بر لانا اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا. جو لوگ حق تلفی کرتے ہیں زندگی بھر، اس کا حق مار، اس کا حق مار، معاشرے کا حق مار، دوست احباب کا حق مار، مال کا حق مار، نفسیاتی حق مار، حسد جلن میں کس کا نقصان کرنا، وہ حق مارنا ہو، یتیموں کا حق مارنا ہوا، بیواؤں کا حق مارنا ہوا. تو یہ اس سے جو ہے یہ کردار مسلمین نہیں ہے، یہ کردار کافر سے بھی نپٹتا ہے. یہ کردار جو ہے لگ بھگ منافقوں کے ہوتے ہیں. ہاں، منافقوں کے ہوتے ہیں، اور کسی بھی دین کے اعتبار سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر کبھی وہ سچے مسلمین دین کے اوپر آنا چاہتا ہے، کیا آنا چاہتا ہے، تو اسے حلف لینا پڑتا ہے، عہد لینا پڑتی ہے، جسے بیعت کہتے ہیں. تو وہ معتبر شخصیت اور متقی پرہیزگاروں کے بیچ 4 مردوں کو ایسے جمع کرے اور ان کو جمع کر کے ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے اپنے گناہ کا جرم اقرار قبول کر کے اور حلف لے، بیعت لے، عہد کرے کہ میں باز آتا ہوں ایسی تمام خامیوں سے، گستاخیوں سے اور حق تلفی سے، کہ قطعی میں مرنے تک، دم فرقت تک اب کسی کا حق نہ ماروں گا. اور میں توبہ رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں ان سے جن کا حق مارا گیا، جن کے ساتھ میرا گناہ سرزد ہوا، جن کے ساتھ میرا گناہ سرزد ہوا ہے، ان سے بھی میں امید معافی رکھتا ہوں. اور اے 4 متقی پرہیزگار، میں تمہیں اللہ کے محبوب اور کامل نمائندے جان کر، تمہیں گواہ رکھ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کو شاہد جان کر کے عہد لیتا ہوں. ایسی عہد کا جو انتخاب کرتا ہے، جو اقرار کرتا ہے، الحمدللہ اسے بیعت توبہ حق تلافی کہتے ہیں. حق تلافی، حق مارنے والے گناہ سے توبہ کرنا. تو یہ تھا 14ویں بیعت کا ایک مختصر سا بیان. اب میرے پاس بچی ہے صرف ایک بیان بچا ہے. وہ بیان ہے بڑا معتبر ہے، جو ہر مسلمان مرد، ہر مومن مرد پر فرض اور واجب ہے، اور اسے قبول کرنا ایمان عین ہے. وہ کیا ہے کہ وہ ہے بیعت خلیفۃ اللہ. بیعت خلیفۃ اللہ کا دین میں، اسلام میں سب سے پہلا تصور یہ ہے کہ میں اللہ کی جانب سے خلیفہ ہوں،
اس دنیا کو سنوارنے کا، کیا بات. اس عالم کو سنوارنے کا، اور ان لوگوں کو اس سے روکنے کا جو اسے نقصان پہنچاتے ہیں، اور میں ذمہ دار ہوں اس کی حفاظت کا. اور اسے نقصان پہنچانے والے لوگوں سے باز رکھنے کا میں ذمہ دار ہوں. اچھا. میں ذمہ دار ہوں اس کی آبادی خیر خواہی کی خبر دینے کے لیے. اچھا. اس بیت میں، بیت خلیفۃ اللہ، میں ذمہ دار ہوں اسے آبادی کی طرف لے جانے کے لیے، خلق کی طرف لے جانے کے لیے. کیا بات. میں ذمہ دار ہوں اسے نظامت ربوبیت میں داخل کرنے کے لیے لوگوں کو. کیا بات. میں ذمہ دار ہوں اس میں نسل در نسل برکت اور نسبت توسع بڑھانے کے لیے. میں ذمہ دار ہوں اسی روایت ایمانی کو سینہ بہ سینہ دینے کے لیے. میں ذمہ دار ہوں اللہ کے محبوبین کے اندر، محبت کرنے والوں کے اندر برکت کا شمار بڑھانے کے لیے. میں ذمہ دار ہوں لوگوں کو فطرت خالق کی طرف رغبت کروانے کے لیے. میں ذمہ دار ہوں اس عالم میں لوگوں کو خیر و عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے. میں ذمہ دار ہوں ہر انسان کو برائی سے بچانے کے لیے. تو یہ ایک شرعی اصولی ضابطہ تھا کل کائنات کے اندر بشریت کا، جس کی نظامت ہر مسلمان اور مومن پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے صاحب. دوسرا، یہ بظاہر تھا، مگر غیب کی طرف لا کر کے عشق الہی میں مشغول کرنا اور لوگوں کو مشغول رکھنا، یہ جو کام ہے وہ بھی خلیفۃ اللہ کا ہے. تو یہ کام ایک باطنی صوبہ ہے جو اہل خانقاہوں کے اندر فقراء کرام جس کو انجام سر تک پہنچاتے ہیں، سر انجام تک پہنچانا ان فقراء کرام کا، ان اولیاء اللہ کا کام ہوتا ہے. اور ایسے کام جو ہے من جانب واسطے اللہ کے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنوی کے لیے کرتے ہیں، تو وہ ایک خلیفۃ اللہ ہوتا ہے جو مخصوص کاموں کو انجام دیتا ہے. اب یہ میں نے 15 کی 15 مکمل بیت کا بیان کر دیا. پہلی 2 ویڈیو کے اندر میں نے 8 بیتوں کا بیان کیا تھا، مزید تیسری ویڈیو میں 7 بیتوں کا مختصر بیان کیا ہے. اس میں مجھے یہ جاننا ہے ابھی کہ 11ویں بیت کون سی ہے؟ 11ویں بیت کون سی؟ میں تو ترتیب دیا نا اس کو، آپ نے سنا ہے نا. تو مجھے لگا کہ 11ویں شاید رہ گئی، ایسا مجھے شک ہوا ہے. جب ان کا کر لیتے 11ویں جو ہے اس میں کفر ہے. کفر. ہاں جی ہاں، ایک باقی ہے، کون سی ہوتی؟ ایک باقی ہے. اچھا، میں وہی بولا کہ ایک باقی ہے، اسے اس بیت کو بیت ارادی کہتے ہیں. بیت ارادی. بیت ارادی در حقیقت میں حق تعالی کی تلاش پر لازم آتا ہے، جس کے لیے کسی گواہ، کسی محفل یا مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بیت ارادی اس کے لیے تنہائی لازم آتی ہے. وہ سب بھیڑ سے نکل کر کے تنہا ہو جائے، اس کے بعد ایک حتمی فیصلہ لے، زندگی کو حق تعالی کے مطابق گزارنے کے لیے اپنی نفس، اپنی قلب، اپنی عقل کو راضی کرنے کے لیے. اچھا.
تو بیت ارادی میں بیٹھ کر کے تنہائی میں وہ عقل، نفس، طبیعت جو جسم کے ساتھ لگی رہتی ہے، ان سب کو راضی اور تیار کرتا ہے. اچھا الحمدللہ. تو بیت ارادی بڑی محبوب اور مقبول ہے، اور یہیں سے فیصلہ دیتا ہے اور عہد لیتا ہے وہ، اور مستی میں جھومتا ہے پھر. اچھا اور بیت ارادی کا قدم جب اٹھاتا ہے تو اکثر بیت ارادی کا جو عمل ہے اس میں دو لوگ کثرت سے دیکھے گئے ہیں، ایک ملنگ، دوسرا درویش، ملنگ اور دوسرا درویش. جی ہاں، کیونکہ وہ اپنی تمام اقارب، قربت والے لوگ، رشتے دار، ان سب کو پسے پشت ڈال لیتا ہے، پیچھے ڈال لیتا ہے وہ ارادے میں، انجام کو آنے نہیں دیتا. تو یہ پہلے دخل کرتے اس لیے ان کو اٹھا کے پہلے پیچھے، اور تمام آسائش زندگی، تمام ضرورتیں زندگی سے ہاتھ اٹھاتا ہے. اچھا اس لیے ایسی عہد کو بیعت کہتے ہیں جس میں اللہ کو نور تجلی حاضر اور گواہ رکھ کر کے عہد لینا پڑتا ہے. سبحان اللہ. اور اس بیعت ارادی کے ساتھ وہ قدم در قدم، اور اتنا مسلم ہوتا ہے نا یہ ارادہ اس کا، کسی کو حد نہیں. اور یہی ارادے کی جو راہ ہے وہ مستقیم ہے، صراط المستقیم. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس میں خود ہی موجود ہو وہ صراط المستقیم ہے. جو خود سے پرے چل جائے تمام عالم کے راستے، اس میں کہیں بھی مستقیم نہیں ہے، کہیں بھی استقامت. تو استقامت کا وہ راستہ جس میں تمہیں 100% کامیابی ہے وہ جانب خودی کے ہے اور کچھ نہیں. تو یہ بیعت ارادی جو 15واں تھا اس کا بھی مختصر میں نے بیان کر دیا. الحمدللہ میں اپنی ذمہ داری سے بری ہوا، اور امید ہے کہ سامعین بھی مجھے معاف رکھیں گے، سننے والے، سمجھنے والے، اور اللہ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں میں نے اگر کوئی کوتاہی کری تو اپنی بارگاہ میں مجھے معاف رکھے. الحمدللہ. اور مجھے مزید اس طرح سے کوشش کرنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے، اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.